یہ میرا ہمزاد کے سیزن 2 کی اگلی قسط ہے۔ اگر آپ نے سیزن 1 نہیں دیکھا اور آپ کو نہیں پتا کہ ہمزاد کو شیخ کرامت نے کیسے قابو کیا اور قابو کر کے کیا کیا کام کروائے اور کیا کیا حاصل کرا، تو ڈسکرپشن میں آپ کو سیزن 1 اور سیزن 2 دونوں کی پلے لسٹ کا لنک مل جائے گا۔ آئیے میرا ہمزاد سیزن 2 کی اگلی قسط کی طرف چلتے ہیں۔ میں دانستہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا کہ کہیں میرے اندر کا چھپا ہوا شیطان مجھے آزمائش میں نہ ڈال دے۔ محمد پور پہنچ کر میں نے نفیسہ کو اس کے گھر کے دروازے پر اتارا، کیونکہ اس وقت تک فوار تیز بارش میں بدل چکی تھی۔ پکوڑے تلنے کا موسم ہے، وہ چلتے چلتے بولی۔ کہیں تو لاؤں تل کے؟ نہیں، میں نے ٹیکسی کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ جلدی سے جا کر کپڑے بدل لو ورنہ زکام ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر میں نے ٹیکسی والے کو اشارہ کیا اور بولا، اب ذرا اس طرف سامنے والے مکان کے دروازے پر روک لو، میں اتنے میں پیسے نکالتا ہوں۔ میں نے ٹیکسی والے کو منہ مانگے پیسے دیے تھے، اس لیے اس نے انکار نہیں کیا اور ٹیکسی موڑ ماڑ کر میرے گھر کے دروازے سے لگا دی۔ میں نے اسے پیسے ادا کیے اور ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اتر گیا۔ گھر میں پہنچتے ہی میں نے لباس تبدیل کیا، مغرب کی نماز پڑھی اور پھر فوراً ہی حمزاد کو طلب کیا۔ ارشاد عالی جناب۔ حمزاد ظاہر ہوتے ہی میرے سامنے مودبانہ جھکا۔ پکوڑے حاضر کروں یا گرم گرم چائے؟ اس کا انداز ایسا ہی تھا کہ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تم تو اس طرح میرے سامنے آداب بجا لا رہے ہو جیسے میں بادشاہ سلامت ہوں اور تم میرے خادم۔ میرے تو بادشاہ ہی ہیں آپ، حکم کریں۔ بس وہ بدستور سر جھکائے رہا۔ اچھا تو خادم صاحب سنیے، معاملہ بہت سنگین ہے اور شاید رنگین بھی۔ اس نے فوراً ہی گویا گرا لگائی۔ قافیہ آرائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، میں سنجیدہ ہوں۔ یہ ایک شخص کے قتل کا معاملہ ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے تفصیلات سے آگاہ کر دیا، پھر بولا، تو معلوم کر کے آؤ کہ یہ کیا چکر ہے، کیا واقعی میرا قیاس درست ہے، یعنی کہ زاہد ثمینہ کے شوہر شوکت کو قتل کرنا چاہتا ہے؟ جواباً خلاف توقع حمزاد نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں نے پوچھا۔ اب اسی کام کا رہ گیا ہوں میں۔ کہاں ہیں وہ دن، کہاں وہ دن تھے کہ… بس بکواس نہ کرو اور جو میں نے کہا ہے وہ کرو۔ اب تو بس خدائی فوجدار بن گئے ہیں۔ خیر، جو حکم، چلا بندہ۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ حمزاد کو گئے ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ میرے پیروں میں اینٹھن سی ہونے لگی۔ میں نے بستر سے اٹھنا چاہا مگر ناکام رہا۔ پھر عجیب سی سرسراہٹیں کمرے میں گونجنے لگیں۔ میرے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ معلوم نہیں وہ بجلی کا کڑاکا تھا یا کچھ اور۔ مجھے تو بس یوں لگا جیسے کہیں بجلی گر گئی ہو۔ بارش اب تک ہو رہی تھی اور بادل بھی گرج رہے تھے۔ غالباً اس لیے میں اس خطرے کی نوعیت کو پوری طرح سمجھ نہیں سکا۔ میں اپنی خوابگاہ میں بستر سے پاؤں لٹکائے بیٹھا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے دونوں پیر کسی سخت گرفت میں آ گئے ہیں۔ میں نے ایک دم گھبرا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا اور پھر میرے سارے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ بھورے رنگ کا ایک بہت بڑا سانپ تھا جس نے میرے دونوں پیروں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ یوں میرے پیروں سے لپٹا ہوا تھا جیسے کسی نے کس کر رسی باندھ دی ہو۔ اس کی وجہ سے میرا دوران خون بھی متاثر ہو رہا تھا۔ سانپ کا پھن میری نظر سے اوجھل تھا۔ پھن مجھے اپنی ایک پنڈلی پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے سبب کچھ دیر میرے حواس گم ہو گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔
مجھے علم تھا کہ جن علاقوں میں بارش بکثرت ہوتی ہے وہاں حشرات الارض کی بہتات بھی ہوتی ہے۔ وہاں سانپ کا پایا جانا کوئی غیر متوقع بات نہیں تھی، مگر یہ معاملہ ہی کچھ اور معلوم ہو رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ میرے حواس بحال ہوتے، ایک مرتبہ پھر مجھے اپنے قریب ہی مسحری پر تیز سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ اس کے ساتھ مجھے اپنی پشت پر کسی سانپ کے رینگنے کا احساس ہوا۔ دوسرے ہی لمحے میرا شبہ یقین میں بدل گیا۔ وہ سانپ انتہائی تیزی کے ساتھ میری پشت سے رینگتا ہوا گردن تک آ گیا۔ میں نے اس کے پھن کا لمس اپنی گردن پر محسوس کیا تھا، پھر وہ مجھے نظر بھی آ گیا۔ وہ اب میری گردن میں لپٹ رہا تھا۔ بس اچانک ہی اپنی زندگی کو شدید خطرے میں محسوس کر کے مجھے جیسے ہوش آ گیا۔ میں پوری قوت سے چیخ اٹھا، حمزاد! اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ گردن سے لپٹنے والے سانپ نے بہت تیزی کے ساتھ اپنی گرفت سخت کر دی تھی۔ میری آنکھوں میں اندھیرا اترنے لگا، اور پھر یہی اندھیرا میرے پورے حواس پر چھا گیا۔ میں یقیناً اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ پھر جانے کتنی دیر بعد میں اپنے حواس میں آیا تھا۔ حواس بیدار ہوتے ہی مجھے حمزاد کی آواز سنائی دی، کیسے ہیں اب آپ؟ میں نے آنکھیں کھول دیں اور محسوس کیا کہ اپنے بستر پر دراز ہوں، اور حمزاد میرے سرہانے مجھ پر جھکا ہوا ہے۔ آواز کھونے سے پہلے جو منظر آخری بار میں نے دیکھا تھا، لمحے بھر کو میری آنکھوں میں گھوم گیا اور مجھے جھرجھری سی آ گئی۔ میں زندہ اور صحیح سلامت تھا۔ اس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ میرے ذہن میں اس وقت جو خیال آیا درست تھا۔ اب تو جسم میں ایٹھن محسوس نہیں ہو رہی۔ حمزاد نے مجھے خاموش دیکھ کر پھر سوال کیا۔ اس نے یقیناً سب کچھ معلوم کر لیا تھا کہ مجھ پر اس کے پیچھے کیا گزری ہے۔ میں نے اپنے جسم کو جنبش دی۔ جسم میں ہلکا سا تشنج تو تھا، مگر وہ کیفیت نہیں تھی جو پہلے پہل تھی۔ میں نے حمزاد سے اس کا اظہار کر دیا۔ ابھی یہ بھی نہیں رہے گی، فکر نہ کریں، یہ کہہ کر اس نے اپنا ایک ہاتھ میرے سارے جسم پر پھیرا۔ بس چند لمحے بعد ہی آپ پہلے کی طرح خود کو تر و تازہ محسوس کریں گے۔ میری غیر موجودگی میں اس خبیث شمبو کو آپ پر حملہ کرنے کا موقع مل گیا، اور یہ بہت ہی اچھا ہوا کہ ہوش کھونے سے پہلے آپ نے مجھے پکار لیا۔ چند لمحے بھی تاخیر ہو جاتی تو شاید… وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ غالباً تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ چند لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو میری زندگی کا چراغ گل ہو جاتا۔ میں نے اپنی دانست میں اس کی بات پوری کر دی۔ شاید، وہ متفکرانہ لہجے میں بولا، اگر وہ اذیت پسند نہ ہوتا تو فوری طور پر اس موقع سے فائدہ اٹھاتا۔ وہ دونوں سانپ انتہائی زہریلے تھے جنہیں میں نے چشم و زن میں خاک کر دیا۔ شمبو چاہتا تو وہ دونوں آپ کے پیروں اور گردن سے لپٹنے کے بجائے فوری طور پر آپ کو ڈس لیتے، لیکن غالباً وہ اس طرح آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شاید یہ چاہتا تھا کہ آپ دہشت زدہ ہو کر دم گھٹنے سے آہستہ آہستہ موت کے نزدیک ہوتے جائیں۔ اس دوران میں وہ شیطانی عمل بھی کر رہا ہوگا جس کے سبب آپ کو اپنے جسم میں پہلے اینٹھن محسوس ہوئی۔ اس طرح اس نے بڑی حد تک آپ کے جسم کو پہلے ہی تقریباً مفلوج کر دیا تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا سو ہوا، لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہو گیا۔ یہ کہہ کر حمزاد نے طویل سانس لیا۔ وہ کیا؟ میں نے دریافت کیا۔ وہ ایک بار پھر میری نظروں میں آ گیا۔ کیا وہ اسی مکان میں ہے؟ ہاں، اور سریتا، وہ بھی اس کے ساتھ ہے، حمزاد نے جواب دیا۔ وہ اپنے شیطانی عمل میں مصروف تھا، اس لیے کچھ دیر کو اسے میری طرف سے اپنی توجہ ہٹانا پڑی۔
ورنہ جانے کب تک میں اس کی طرف سے لا علم ہی رہتا۔ اب میں نے یہ بندوبست بھی کر لیا ہے کہ دوبارہ رابطہ منقطع نہ ہو سکے، حمزاد نے بتایا۔ اب میں خود کو بالکل ٹھیک ٹھاک محسوس کر رہا ہوں، جسم میں نام کو بھی تشنج نہیں رہا تھا۔ اس لیے میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور خوشگوار لہجے میں حمزاد کو مخاطب کیا، چلو میری زندگی خطرے میں پڑنے سے کچھ تو فائدہ ہوا، اور بھیجیں مجھے لڑکیوں کی انکوائری کرنے۔ وہ بھی میرا خوشگوار لہجہ دیکھ کر اپنی پر آ گیا۔ کہا تھا مان جائیں، مگر کہاں۔ احمق ہو تم تو، مجھ سے کیا اس کا بول رہے ہو، اسے ہی کہتے ہیں، اور پھر بعد میں سارا علاقہ ہتھیا لیتے ہیں۔ بکواس کیے جاؤ گے، کچھ تو بتاؤ بھی ہوا کیا جس لیے بھیجا تھا تمہیں؟ بس چند ہی لمحے بعد تو بلا لیا تھا آپ نے، مجھے اتنی سی دیر میں کیا خاک معلوم ہوتا۔ خیر چند لمحے بھی نہیں تھے، اب تم اتنی گپ بھی نہ چھوڑو، چلیں چند منٹ ہی صحیح، مگر چند منٹ کافی تو نہیں ہوتے؟ گویا تم کچھ بھی معلوم نہیں کر سکے۔ میں نے اسے گھور کر دیکھا، کیونکہ یہ ناممکن سی بات تھی، وہ کچھ بھی معلوم نہ کر سکا ہو۔ اس کے لیے اتنا وقت بھی کم نہیں تھا۔ یقیناً وہ مجھے ستانے کے موڈ میں تھا۔ اس طرح گھور کر دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ بتانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے وہ کہانی سنانا شروع کی جس کی ابتدائی واقعات چٹاگام میں ہی مجھے معلوم ہو چکے تھے۔ زاہد اور ثمینہ چٹاگام تک پہنچنے تک واقعات بتا کر خاموش ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے اسے خاموش دیکھ کر بےتابی سے کہا۔ پھر کیا ہوا یہ جاننے کے لیے کل کا اخبار ملاحظہ کیجیے۔ تم پھر سرک گئے۔ وہی تو، اور وہیں تک تو بتاؤں گا جو مجھے معلوم ہے۔ کیا اپنی طرف سے ٹھوکنے لگے ہو؟ تم نے جو واقعات بیان کیے یہ تو میرے علم میں بھی تھے، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ ڈھاکہ کیسے لوٹ آئے۔ خیر اب معلوم کر لینا۔ جی نہیں، وہ فوراً بول اٹھا۔ کیا جی نہیں؟ اب میں آپ کو تنہا چھوڑ کر جانے والا نہیں ہوں۔ وہ کمینہ پھر موقع پا کر اپنی کمینگی پر آ جائے گا۔ یہ تو برا ہوا، میں دانستہ فکر مند لہجے میں بولا۔ کیا اس بہانے تو تم ہر وقت مجھ پر مسلط رہو گے، میرا جینا دوبھر کر دو گے تم۔ میرے ساتھ رہنے پر تو آپ اتنے ناک بھوں چڑھا رہے ہیں، اور ان مسمات نفیسہ بیگم کے ساتھ سارا دن گزار دیا تو کچھ نہیں، حمزاد بولا۔ ہاں وہ میں نے تم سے نفیسہ کے متعلق بھی بات کرنا چاہتا تھا، تم نے اچھا کیا ذکر چھیڑ دیا۔ کیوں؟ کیا فیصلہ ہی کر لیا آخر؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ کس بات کا فیصلہ؟ گھر بسانے کا فیصلہ، اور کیا؟ میں ہنس دیا۔ پاگل ہو تم؟ ایسے میں نے گھر بسانے کا فیصلہ تو کیا ہے، مگر اپنا نہیں، اس کا۔ اس کا گھر آپ بسائیں گے، گویا رخصتی آپ کی اس کی نہیں آپ کی ہوگی۔ بھائی سبحان اللہ! یعنی گھر داماد بنیں گے آپ؟ تمہارا سر بنوں گا، میں جھنجلا گیا۔ معاف کیجیے، وہ تو آپ نہیں بن سکتے۔ باز آ جاؤ، کیوں تمہاری موت ڈھول پیٹ رہی ہے؟ اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ موت کا ڈھول پیٹنا عجیب سی بات ہے۔ اس وقت جو معاملات درپیش تھے میرے نزدیک سبھی توجہ طلب اور سنجیدگی سے غور کرنے کے تھے۔ حمزاد شاید انہی کی طرف سے میری توجہ ہٹانے کی خاطر ادھر ادھر کی اڑا رہا تھا، تاکہ میرے ذہن پر دباؤ نہ رہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہو چکا تھا۔ میں ایک خطرناک صورتحال سے گزرا تھا۔ موت گویا میرے بہت قریب آ کر واپس چلی گئی تھی۔ حمزاد کے خلوص نیت سے مجھے انکار نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ شمبو کے مسئلے کا حل نہیں تھا کہ اس کی طرف سے توجہ ہٹا لی جائے۔
یہی سوچ کر میں سنجیدہ ہو گیا اور پھر حمزاد کو بھی کچھ احساس ہو گیا۔ بہت ہو گیا اب، میں نے بالآخر حمزاد سے کہہ ہی دیا۔ اب اس سے دو دو ہاتھ کرنا ہی پڑیں گے۔ یعنی؟ حمزاد نے وضاحت چاہی۔ یعنی یہ کہ بس آج رات ادھر یا ادھر، اب میں مزید صبر نہیں کر سکتا۔ آج میں بھی جاؤں گا تمہارے ساتھ، اور جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ جوابی حملے کا منتظر ہوگا۔ حمزاد نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ ہوا کرے، بہت ہو گئی احتیاط، میں نسبتاً تیز لہجے میں بولا۔ پانی اب سر سے گزرنے لگا ہے۔ وہ کمینہ شاید مجھے بزدل سمجھ بیٹھا ہے۔ اسے شاید معلوم نہیں کہ میرے اندر کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ میں نے اگر خود ہی اس زہر کو مار رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں شیخ کرامت نہیں رہا۔ لمحہ بلمحہ میرا غصہ بڑھتا گیا۔ شمبھو کو آج رات معلوم ہو جائے گا کہ اس کے مقابلے پر کون ہے۔ آج آپ مجھے بہت عرصے بعد وہی پہلے والے شیخ کرامت محسوس ہو رہے ہیں۔ حمزاد نے دبے دبے لہجے میں خیال آرائی کی۔ بالکل وہی شخص جو کبھی خطرات سے منہ نہیں موڑتا تھا۔ ہاں، میں وہی ہوں، صرف اتنا تغیر مجھ میں ضرور ہوا ہے کہ اب میرا سارا غصہ بدی کے لیے ہے اور شمبھو مجسم بدی ہے۔ اس کے بعد حمزاد میرا اشارہ پا کر نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ میں نصف شب گزرنے کے بعد شمبھو سے نمٹنا چاہتا تھا، اور اس کا اظہار میں نے حمزاد سے کر دیا تھا۔ اس وقت تک میں اس معاملے پر غور و فکر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے تنہائی ضروری تھی۔ غصے کی زیادتی میں عموماً بھوک پیاس اڑ جاتی ہے۔ اس رات اس لیے کھانے کو بھی میرا جی نہ چاہا۔ پھر ادھر 12 بجے، ادھر میں نے حمزاد کو طلب کر لیا۔ چلو اس کمینے کی طرف، میں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ حمزاد میرے چہرے پر نگاہ ڈال کر کچھ نہ بولا۔ غالباً اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ میں ابھی تک غصے میں ہوں۔ پھر کچھ ہی دیر بعد حمزاد نے مجھے بادام تلی گھاٹ پہنچا دیا۔ بوڑھی گنگا کے کنارے، اس جگہ جہاں میرے دشمن شمبھو کا قیام تھا اور جہاں سریتا تھی۔ اس وقت میرے جسم میں بجلی سی گوند رہی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ اپنے دشمن کو للکاروں کہ دیکھ، میں آ گیا، نکل اپنے بل سے، بزدل کہیں کہ، اب تو میری سریتا پر ظلم نہیں ڈھا سکے گا۔ سامنے ہی مجھے وہ مکان تاریکی میں ڈوبا ہوا نظر آ رہا تھا جہاں میرے دشمن نے پناہ لے رکھی تھی۔ فیصلہ کن لمحات تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ میں حمزاد کو کوئی حکم دیتا، اس نے خود ہی مجھے مخاطب کیا۔ میں اندر گھسنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ فی الحال یہیں ٹھہریے۔ لیکن میں کچھ کہتے کہتے رک گیا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جاؤ، اور سنو، یہ خیال رکھنا کہ سریتا شدت جذبات کے سبب مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آپ مطمئن رہیں، اس نے مجھے تسلی دی۔ اور پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اسے آندھی اور طوفان کی مانند سامنے والے مکان کی طرف جھپٹتے دیکھا۔ اس لمحے مجھے بس ایک زناٹے کا سا احساس ہوا تھا۔ یہ زناٹا یقیناً حمزاد کی تیز رفتاری کے سبب ہوگا۔ وہ غالباً دانستہ میری نظروں سے اوجھل نہیں ہوا تھا تاکہ میں اسے دیکھ سکوں۔ مکان کے باہر بہرحال اتنی روشنی تو تھی کہ میرا حمزاد مجھے نظر آتا رہتا۔ اس گلی میں کافی فاصلے سے بجلی کے کھمبے لگے ہوئے تھے۔ ہاں، مکان کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ سننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو دیکھیں۔